بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کی بقا کا جو حالات ہیں وہ بڑے برے ہیں، اور ای او بی آئی ترقی کیوں نہیں کر رہا اس کی بھی بڑی ٹیکنیکل وجہ ہے۔ پھر ای او بی آئی کے کنٹریبیوشن پر بھی فساد ہے۔ تو قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے صدا کے چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جناب، ای او بی آئی چلتا ہے آپ کے کنٹریبیوشن سے۔ پہلے تو آپ کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ رجسٹرڈ ہونے چاہیے۔ اب پاکستان میں 7 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے لیبر ہے، لیکن 4,30,000 لوگوں کو پینشن مل رہی ہے، اور کوئی 10 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ ای او بی آئی میں رجسٹرڈ ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو بڑی تعداد ہے ای او بی آئی کے رجسٹریشن میں ہونی چاہیے تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اپنا، ان کے پاس ای او بی آئی کی رجسٹریشن نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات، ای او بی آئی کی اگر رجسٹریشن نہیں ہے تو دوسرا کہ ای او بی آئی کے فنڈز کیسے اکٹھے کیے جائیں؟ پھر ای او بی آئی کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ نئے ریٹس پر لیا جائے۔ اب کوئی جو ہے 1% پہ دے رہا ہے، 420 روپے جمع کروا رہا ہے، کوئی 720 روپے جمع کروا رہا ہے۔ اب لیٹسٹ جو ہے وہ 1500 روپے ہے، لیکن 1500 روپے کوئی بھی جمع نہیں کروا رہا۔ اب لامحالہ جب کوئی جمع نہیں کروا رہا تو پھر ای او بی آئی میں کنٹریبیوشن کہاں سے آئے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ای او بی آئی کے بحران سے نکالنا ہے، جیسے اس سال 32,000 روپے کیا گیا ہے یہ اپنا کم از کم اجرت، تو 32,000 روپے کے اگینسٹ جو ہے وہ 1% اور 6% وہ وصول کیا جائے تو کم از کم ای او بی آئی کے اندر جو پیسے کی آمد ہے، کنٹریبیوشن کی آمد ہے، وہ زیادہ ہو جائے گی۔ اور یہ تمام تر کارکردگی کرنی تھی ہمارے جو وزیر اوورسیز ہیں ساجد حسین طوری صاحب، جو عوامی آدمی ہیں اور مزدوروں کا، مجبوروں کا دل رکھتے ہیں، ان کا مان ہے، لیکن انہوں نے بھی اس دفعہ ای او بی آئی کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ 1500 روپے کا اضافہ جو ہے یہ کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 3 سال کے بعد اضافہ، اور وہ بھی 1500 روپے، یہ تو منہ پہ چانٹے مارنے والی بات ہی ہے۔ خیر، اب اگر ای او بی آئی کو بچانا ہے تو پھر دو ہی طریقے ہیں۔ ایک، ای او بی آئی میں رجسٹریشن کی تعداد زیادہ سے زیادہ، اور پھر کنٹریبیوشن نئے ریٹس پر وصولی کو یقینی بنانا۔ اگر یہ دو کام ہو جاتے ہیں تو ای او بی آئی کا ادارہ جو ہے وہ مستقبل میں بچ سکتا ہے، اور ای او بی آئی کا ادارہ مستقبل میں بڑے پیمانے پہ ایک آپ کہہ لیں کہ ترقی یافتہ ادارے کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے۔ اگر یہ دو کام نہیں ہوتے تو پھر جو ہے نا ای او بی آئی میرے خیال میں سدھار ناممکن ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ ناممکن کی حد تک ناممکن ہے، یعنی کوئی چانس نہیں ہے کہ پھر ای او بی آئی جو ابھر سکے، بہتر ہو سکے۔ ہاں، اب یہ دیکھیں کہ جو یہ انویسٹمنٹ کے ذریعے رقم لاتے ہیں وہ تو ساری خرد برد ہو جاتی ہے، اس کا کوئی نہ ریکارڈ ہوتا ہے نہ کوئی حساب ہوتا ہے، بس وہ تو گھپلوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ یا وہ گھپلے بند کر دیے جائیں تو پھر بھی ای او بی آئی کے سروائیول کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ گھپلے بھی جاری رہیں، کنٹریبیوشن بھی نہ آئے، تو پھر اس ادارے کا ڈاؤن فال جو ہے وہ ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیں آپ کے گھر میں آٹے کا ڈرم ہے، اور آٹے کا ڈرم جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ اس سے آٹا نکال رہے ہیں، گوندھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اور جو بچ جاتا ہے اس کو سکھا بھی رہے ہیں، اور جو فقیر فقراء آتے ہیں ان کو بھی ڈرم سے نکال دیتے ہیں، تو وہ ڈرم کتنی دیر چلے گا؟ تو وہ بالآخر اس نے ختم ہی ہونا ہے۔ یہ ای او بی آئی کو بھی ایک ڈرم سمجھ لیں آپ، اور اس کے اندر فقیر فقراء بھی، امیر امراء بھی، اور پھر اس کے افسران بھی، پھر ان کی پینشنیں بھی، پھر ان کے جناب عللے تللے بھی۔ تو ظاہر ہے پھر سروائیول کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ کوئی لاجک ہے تو آپ مجھے بتائیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی لاجک ہو یا کوئی سجیشن ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے، تاکہ ہم ای او بی آئی کے حکام تک آپ کی سجیشن کو ضرور پہنچائیں۔